اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 کی تفسیر بیان ہوگی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو عورتیں جن کے خامد فوت ہو جاتے ہیں ان کی عدت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ تو جو سب بات سنیں گے انشاءاللہ تو پھر مسئلہ سمجھ آئے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں کے خامد فوت ہو جاتے ہیں تو ان عورتوں کی جو عدت ہے وہ 4 اشہر و 10 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ 4 مہینے اور 10 دن۔ اچھا، یہ زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ جب کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا تو اس کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہوتی تھی، اور اس میں کئی علاقوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ اگر مرد فوت ہو گیا تو عورت کو بھی ساتھ ہی مرنا ہوتا تھا، مطلب مار دیتے اسے بھی۔ اور کئی علاقوں میں یہ خاص طور پر عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر عورت کا خامد فوت ہو گیا تو اسے کسی بند کوٹڑی کے اندر وہاں کسی کمرے میں جو تاریک ہوتا گندا ہوتا اس میں اسے بند کر دیتے، اور بس ضرورت کا کھانا پینا اسے وہیں، پیشاب پخانا اس نے وہیں کرنا ہوتا ہے، کوئی غسل نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد 1 سال تک اسے اس کوٹڑی میں رہنا ہوتا تھا۔ پھر جب اسے باہر نکالتے تو پھر اس کے پاس کوئی جانور لاتے اور وہ اس کو اپنے جسم کے ساتھ لگاتی تو وہ اتنا بدبودار ہوتا تھا اس کا جسم کہ وہ جانور مر جاتا تھا۔ تو اس کے بعد کہتے تھے اب اس کی عدت پوری ہو گئی ہے۔ بات سمجھا رہے ہیں؟ یعنی اتنا ظلم ہوتا تھا۔ تو اسلام نے ان ساری چیزوں کو ختم کیا اور یہ صرف یہ پابندی لگائی کہ جن عورتوں کے خامد فوت ہو جاتے ہیں وہ عدت گزارے گی 4 مہینے اور 10 دن، اور یہ بھی اس وقت جب حاملہ نہ ہو۔ اگر حاملہ ہو تو اس کے بارے میں دوسری آیت نازل ہوئی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والی عورتیں ان کی عدت یہ ہے کہ ان کا حمل وضع ہو جائے، یعنی ان کا بچہ پیدا ہو جائے تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو اب یہ اصول جو شریعت نے بتایا کہ عورتیں 4 مہینے اور 10 دن عدت گزاریں گی، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو بلا ضرورت وہ خامد کے گھر سے باہر نہیں نکلیں گی، وہیں گھر میں ہی وہ دن گزاریں گی، بلا ضرورت باہر نہیں نکلیں گی۔ یہ تو خیر ہر عدت میں جو بھی عورت ہو، خواہ اس کو طلاق ہو گئی ہو، بات سمجھا رہی ہے، تو یا اس کا خامد فوت ہو گیا، اس نے جو عدت گزارنی ہوتی ہے اس کا اصول یہ ہوتا ہے بلا ضرورت وہ گھر سے نہ نکلے۔ ایک دوسرا اس میں یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن اس نے گزارنے، اس میں بناؤ سنگار نہ کرے وہ۔ جیسے عام طور پر عورتیں وہ یا تو کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آئے تو عورتیں بناؤ سنگار کر لیتی ہیں تاکہ رشتہ ان کو پسند آ جائے، یا یہ ہوتا ہے کہ خامد کے لیے عورتیں بناؤ سنگار کرتی ہیں کہ خامد کو اچھی لگے۔ تو یہ اس میں سرما تک لگانا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، مہندی لگانا، جتنے بھی چیزیں عورتوں کے زیب و زینت والی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ جو کپڑے ہوتے ہیں اچھے خوبصورت کپڑے یا بھڑکیلے کپڑے وہ بھی پہننا ان کے لیے اس دوران منع ہوتا ہے 4 مہینے 10 دن کے اندر۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ البتہ اگر آنکھیں خراب ہو جائیں تو دوائی بضرورت ڈال سکتی ہیں، دوائی۔ اور ایسے ہی جو عورتوں کو ماہواری آتی ہے تو ماہواری کے بعد جو غسل کرنا ہوتا ہے وہ غسل بھی کر سکتی ہیں، بات سمجھا رہی ہے؟ اس کے علاوہ زیب و زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے، وہ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں تو وہ ساری چیزیں منع ہو جاتی ہیں۔ یہ مطلب ہوتا ہے عدت کا، بات سمجھا رہی ہے؟ تو اس کے 2 مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ 4 مہینے 10 دن تاکہ عورت کا رحم بالکل صاف ہو جائے، اور اس میں اگر وہ آئندہ چل کے کسی اور سے شادی کرتی ہے، نکاح کرتی ہے تو نسب کے اندر اختلاط نہ ہو۔ اس وجہ سے شریعت نے زنا کو بھی حرام قرار دیا ہے، کیونکہ جب زنا ہوتا ہے تو پھر زنا کے اندر بھی جو نسب ہوتا ہے بچے کا وہ خلط ملط ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ایک عورت کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ بچے کے نسب کے خلط ملط ہو جانے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ البتہ ایک عورت کے تحت کئی مرد رہ سکتے ہیں، کیونکہ ہر عورت کا اس کے ساتھ تعلق ہوگا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ نسب کے اندر کوئی گڑبڑ نہ ہو، بات سمجھا رہی ہے؟ تو اس کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ 4 مہینے 10 دن عورت سوگ کرے گی، عدت منائے گی، تو سوگ کا مطلب یہ ہے۔ اور ایسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، الا یہ کہ جس کا خامد فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ لیکن سوگ کا مطلب یہی ہے، وہ سوگ کا مطلب نہیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر عورتیں آتی ہیں اور کبھی عید کے موقع پر آتی ہیں، کبھی شبرات کے موقع پر آتی ہیں، کبھی کوئی کسی موقع پر، اور باقاعدہ ایک ان کو رلانے کا فن ہوتا ہے اور باقاعدہ وہ عورتیں اس کو رلاتی ہیں۔ تو پھر وہاں کبھی کبھی وہ ماتم بھی شروع ہو جاتا ہے، کبھی اور بھی غیر شرعی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے سوگ کا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ الگ چیز ہے کہ ایک غیر فطری اپنا ایک جو
یعنی کہ ایک انسان کے اندر اللہ نے جو رحم کا جذبہ رکھا ہے تو وہ بغیر کسی تکلف کے اور بنا کسی بناوٹ کے اگر کوئی اس کو اپنا خامد یاد آ جاتا ہے یا کسی کو اپنا کوئی رشتہ دار یاد آ جاتا ہے، اس کو رونا آ جاتا ہے، آنسو نکل آتے ہیں جی، دل پریشان ہو جاتا ہے، تو یہ تو شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ جان بوجھ کر ایسے معاملات کرنا تو اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب عورتیں، اچھا اس سے یہ بھی پھر سمجھ لینا، کیونکہ آپ درس قرآن سنتے ہیں، کم از کم آپ تو ان باتوں کو یاد رکھا کریں۔ تو عورتوں میں ایک غلط مسئلہ مشہور ہے کہ جس کا خامد فوت ہو جائے تو اگر عورت وہ چند قدم، وہ 40 قدم تقریباً یا کتنے قدم وہ جنازہ کے پیچھے چلی جائے نا تو اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ مسئلہ سنا نا آپ نے، یہ عورتوں کے اندر یہ مسئلہ مشہور ہے، تو اس کا شریعت میں کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ تو عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں تو اللہ فرماتے ہیں اب رشتہ داروں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ عورتیں اپنے بارے میں کوئی دستور کے مطابق کام کرتی ہیں۔ مطلب اس کے دو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب عورتیں عدت کے اندر ہوں تو اس وقت تک تو انہیں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی ان کے جو رشتہ دار ہیں، اولیاء ہیں، سرپرست ہیں، وہ انہیں نکاح کرنے دیں، کرنے بھی نہ دیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ تم میں سے اگر کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اگر طاقت ہو تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو آخری درجہ دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر ان کی عدت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگر وہ بناؤ سگار کرتے ہیں، کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان پر بھی کوئی گناہ نہیں، تمہارے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ جائز ہے۔ یا یہ ہے کہ اگر وہ کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو نکاح بھی کر سکتی ہیں، تو اس میں بھی نہ ان پر گناہ ہے نہ تمہارے اوپر گناہ ہے، کیونکہ انہوں نے شریعت کی پابندی کر لی ہے، اب ان کے دن پورے ہو گئے ہیں، اس وجہ سے یہ جائز ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ تو ہو گیا جی عدت کا۔ اس کے ساتھ جو آیت نمبر 235 ہے، یہ بھی اسی مسئلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ جب عورتیں عدت گزاری ہوں 4 مہینے 10 دن تو اس میں نکاح بھی نہ کریں اور کوئی آدمی انہیں نکاح کا صاف لفظوں میں پیغام بھی نہ دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صاف لفظوں میں کوئی پیغام بھی نہ دے، نہ خفیہ طور پر کوئی ان سے معاہدہ کرے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں یا نکاح کر لوں گا یا نکاح کرتا ہوں، تو خفیہ طور پر ان سے کوئی ایسی گفتگو بھی نہ کی جائے۔ ہاں، صرف اللہ تعالیٰ فرماتے اتنی اجازت ہے کہ اشارتاً ان کے ساتھ کوئی ایسی بات کی جا سکتی ہے۔ اشارتاً کا مطلب یہ ہے کہ مثلا اپنا رشتہ اس سے کرنا چاہتا ہے یا کسی اور کا، تو یوں کہہ سکتا ہے کہ بھئی بس اپنے بارے میں کہنا چاہتا ہے کہ میرا یعنی کہ یہ ارادہ ہے کہ کوئی نیک عورت مجھے مل جائے میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں، یا فلاں آدمی کا یہ ارادہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی نیک عورت کا رشتہ مل جائے تو میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ مطلب ایسے کوئی اشارتاً بات کر سکتا ہے، لیکن واضح لفظوں میں، صاف لفظوں میں یہ نہ کہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یا فلاں بندہ آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تو عدت کے دوران اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ایسی بات تم نہ کرو، اگر کرو گے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں، تو اس کے مطابق پھر سزا بھی ملے گی، اس کے مطابق سزا بھی ملے گی، لہٰذا ایسا نہ کرو۔ تو اب ترجمہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور وہ پیچھے بیویاں چھوڑیں، تو یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، تو وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، یعنی عدت میں 4 مہینے اور 10 دن، 4 مہینے اور 10 دن روکے رکھیں گی، یعنی عدت گزاریں گی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو یہ اصل میں یقین کریں یہ مسائل معلوم ہونے بہت ضروری ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں کو یہ مسئلے پتہ ہی نہیں ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اب تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے ایسے کام میں جو وہ کرتی ہیں اپنے بارے میں دستور کے مطابق، ٹھیک ہے جی، اب تم پر کوئی گناہ نہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تم جو بھی عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتے ہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر کہ تم عورتوں کے نکاح کے بارے میں کوئی اشارتاً بات کرو، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں کوئی بات چھپا کے رکھو، اس پر یہ گناہ نہیں ہے۔ مطلب دل میں ارادہ ہے جی میں اس سے نکاح کر لوں گا، ہے جی، یا فلاں آدمی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، دل میں چھپا لو یا کوئی اشارتاً بات کرو، تو ایسی یہ گناہ نہیں ہے۔ علم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، انکم ستذکرونہن، کہ تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں، رشتے کے بارے میں کئی لوگ سوچتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن ان سے خفیہ معاہدے نہ کرو، وعدے معاہدہ نہ کرو، ٹھیک ہے، خفیہ طور پر کوئی ان سے وعدہ نہ کرو۔ إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم کہہ دو بات کوئی دستور کے مطابق، اس کا ذکر پہلے ہو گیا اشارتاً۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور عزم نہ کرو نکاح کے عقد کا،
کہ بس یہ ہم نے عدت کے اندر ہی نکاح کرنا ہے، یہ ایسا نہ کرو، ہیں جی، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ پہنچ جائے مدت وقت مقررہ پر، جو اس کی عدت ہے وہ پوری ہو جائے، پھر اس کے بعد نکاح کر سکتے ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروا، بس اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور، بے شک اللہ بخشنے والے، حلیم، بڑے بردبار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔